اور کسی اور کو چکر آتی ہے، کسی کو بھوک نہیں لگتی، کسی کو بخار ہو جاتا ہے، بد ہضمی، گیس، پیٹ درد کرتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گھریلو علاج اور میں ہوں حافظ محمد بلال شاہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو حاملہ عورت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب عورت کو حمل ہو جاتا ہے تو اس کو کس کس پریشانیوں اور کس کس مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کو کیا کیا تکلیف برداشت کر کے ایک ماں بننے کا جو ہے اس کو ایک ثواب ملتا ہے، اور اس کو ایک بہت ہی بڑی خوشخبری مل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک ماں کا درجہ عطا کر دیتا ہے، وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ دوستو، جب کسی عورت کو حمل ہو جاتا ہے تو عورت کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کسی عورت کو چکر آتی ہے، کسی کو بھوک نہیں لگتی، کسی کو بخار ہو جاتا ہے، بد ہضمی، گیس، پیٹ درد کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ عورت ایسے مسائل سے گزرتی ہے کہ اس کو گھر کا کام بھی کرنا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ڈر بھی رہتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے بچے کو نقصان پہنچے۔ آج حمل کے دوران جو مسائل آتے ہیں اس کا حل بتائیں گے۔ حل بتانے سے پہلے نیو آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل گھریلو علاج کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود نہ بجنے والے گھنٹے کو بھی بجا دیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ دوستو، جب آپ جو بھی عورت جو ہے وہ جب اس کو حمل ہو جاتا ہے تو اس کو سورہ مریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ جب پیٹ میں درد ہو تو سورہ مریم کی تلاوت کر لیں، اور سورہ مریم کی تلاوت بچے کی ولادت کے وقت بھی کر لیں تو بچہ آسانی سے پیدا ہو جاتا ہے۔ روزانہ پڑھ کر یا کسی اور کو کہیں کہ وہ پڑھ کر آپ پر دم کر دے تو انشاءاللہ جو پیٹ کا درد ہوگا بچہ بھی حفاظت سے رہے گا، بہت سی اس کی آپ کو فضل ملے گی۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر حاملہ عورت کو بھوک نہ لگتی ہو، اس کو بھوک نہ لگتی ہو تو 2 چمچ ادرک کے رس میں سپاری جتنا گڑ اور حسب ضرورت اجما کا چورن ملا کر صبح اور شام استعمال کرنے سے بھوک خوب لگتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر چکر آتے ہوں تو دیسی گھی میں بھنی ہوئی ہینگ دیسی گھی کے ساتھ کھانے سے درد ذہن اور چکر میں فائدہ ہوتا ہے۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر دوران حمل بخار ہو یا بچے کی ولادت کے بعد کمر درد ہو تو آدھا چمچ پسی ہوئی سونٹ، جو سوکھی ادرک ہوتی ہے، اسے پسی ہوئی سونٹ آدھا چمچ، اجما وہ بھی آدھا چمچ، اور آدھا چمچ دیسی گھی ملا کر صبح اور شام کھائیے، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ نمبر 4 یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ حاملہ عورت روزانہ مالٹا اور صرف 1 سیب کھائے۔ اگر مجبوری ہو تب بھی آئرن کی گولیاں کم سے کم استعمال کریں، انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری سے حفاظت ہوگی اور بچہ خوبصورت ہوگا۔ سیب اور آئرن کی گولیاں زیادہ کھانے سے بچہ کالا پیدا ہو سکتا ہے۔ آئے یا بدہضمی ہو، گیس سے پیٹ پھولنا یا بلغم، پیٹ کا درد اور حاملہ کی دیگر تکلیف میں اجما کا چورن جو ہے وہ آدھا چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ صبح اور شام استعمال کرنا بہت مفید ہے۔ حاملہ اگر کثرت سے خربوزہ کھائے تو اولاد حسین اور صحت مند پیدا ہوگی، اور اگر حاملہ عورت لوبیا جو کہ ایک مشہور سبزی ہے وہ کثرت سے کھائے تو اولاد عقل مند پیدا ہوگی انشاءاللہ عزیز۔ امید ہے آپ یہ ویڈیو پسند آئی، ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل گھریلو علاج کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔